سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جماعت سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا تھا. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 651. حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے کہ جو سب سے زیادہ دور سے آتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، یعنی پھر اس کا ثواب جو اس سے زیادہ دور سے چل کے آتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ لے، اس کو اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو نماز پڑھ کے سو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ جماعت کے ثواب میں یا جو درجات کہ بھئی اس کو اتنے درجہ ثواب ملے گا، اس میں کمی بیشی اسی لیے ہوتی ہے کہ جس شخص کو زیادہ مشقت محسوس ہو، جو زیادہ اہتمام کرے اور زیادہ نفس سے لڑ کر آئے، زیادہ شیطان سے مقابلہ کر کے آئے، تو اس کے لیے نہ صرف جماعت کا ثواب بلکہ نفس کشی کا ثواب، شیطان سے لڑنے کا ثواب، اپنی بوجھل طبیعت کو مائل رکھ کر اور اس کے بوجھل پن کو نظر انداز کر کے اپنی طبیعت اپنی کیفیات سے لڑتے ہوئے آنے کا ثواب، یہ تمام ثواب حاصل ہوتے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو جتنا دور سے آتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب، جو ہاں اس سے زیادہ دور سے آیا اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور پھر ایک شخص ہے گھر میں نماز پڑھی اور سو گیا، اور ایک ہے کہ جا کے امام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس میں انتظار کرتا ہے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو فرمایا یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہے کہ یہ مطلب کھا پی کر اور گھر میں سکون سے سو جاتا ہے اور وہ مشقت برداشت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی صحیح عذر کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے اور خواہش اس کی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا اور یہ عذر میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ضرور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، تو پھر انشاءاللہ اس کو مکمل ثواب ملے گا. جیسے ایک شخص بیمار ہے بیچارہ، وہ نہیں جا سکتا جماعت میں، دل چاہتا ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو جماعت سے نماز پڑھتا، تو مکمل ثواب ہے. اسی طریقے سے راستہ پرفتن ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں یا مطلب گن پوائنٹ پہ کوئی چیز چھین لیں گے، قتل و غارت کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں آدمی اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے مکمل جماعت کا ثواب ملے گا، جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ اگر یہ ایسا ماحول نہ ہوتا تو میں جماعت سے نماز پڑھتا. یہ نہیں کہ آدمی نے سوچا کہ یار بہت اچھا ہوا کہ ایسا ماحول بن گیا، اب گھر میں نماز پڑھیں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، ترک جماعت کے گناہ بھی نہیں ہوگا، آرام سے نماز پڑھو اور سو جاؤ. تو اب اس کا مطلب ہے اس کا جماعت کی طرف میلان نہیں ہے. یہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا تو فقط گناہ سے بچنے کے لیے تھا کہ یار جاؤں گا تو اگر نہیں جاؤں گا گناہ گار ہوں گا. تو اب یہ تو شکر کر رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میرے لیے ایک شرعی عذر پیدا ہو گیا کہ اب اگر میں جماعت سے نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوں گا، تو اس کو پھر شاید ثواب نہ ملے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمنا یہ ہونی چاہیے کہ کاش اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا، یہ صحیح عذر میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں ضرور وہاں پر ان کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتا. اور اس پہ میں نے کئی دفعہ یہ حدیث عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جتنے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے ہیں، بیمار ہیں، وہ جتنا ہم لوگ اس جہاد کے سلسلے میں عمل کریں گے، تمام لوگ ثواب میں مکمل طور پہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو آرام سے گھر میں ہے اور ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ گھر میں ہیں لیکن ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کاش اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم جاتے اور اپنی جانیں اسلام کی راہ میں قربان کر دیتے اور مقام شہادت حاصل کرتے، لیکن ان کے اعذار نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی مومن کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے کسی صحیح عذر کی بنا پر اگر جماعت رہ بھی جاتی ہے، آپ یہ ارادہ رکھیں کہ کاش اگر مجھے موقع ملتا میں جماعت سے نماز ادا کرتا، تو انشاءاللہ آپ کو فضیلت ضرور حاصل ہوگی. آگے اگلا باب قائم کیا ہے، باب فضلی تہجیری الی الظہر، دوپہر کے وقت نماز پڑھنے کی فضیلت کا باب. 652 حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں،
اور ایک الگ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک شخص نے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راستے میں چل رہا تھا، اس کو راستے میں ایک کانٹا پڑا ہوا ملا، اس نے اس کو ایک کنارے پر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فعل کی قدر فرمائی اور اس کو صرف اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ ایک شخص نے کانٹا پڑا ہوا تھا اس کو سائیڈ میں کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، تو لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ نے اس کا شکر کیا۔ ایک شکر کا مطلب یہاں پہ جب اللہ کے لیے شکرہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا، کسی کے فعل کی قدر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر فرمائی اور پھر سرکار فرماتے ہیں فَغَفَرَ لَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، لہٰذا ایک کانٹا بھی ہٹا دیں رستے سے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس پر بھی بخشش کے پروانے جاری کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے انعام ہے جو ایسا کرے گا۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کر دے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، بدتمیزیاں کریں، الٹی سیدھی حرکتیں کریں اور پھر کوئی کانٹا پڑا ہو اس کو سائیڈ میں کر کے کہیں کہ جو کہ حدیث میں آیا تھا تو اپنی تو ہو گئی بخشش و مغفرت، کیونکہ ان اعمال و افعال پر بخشش و مغفرت کے بارے میں سرکار نے بیان تو کیا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن مطلقاً اس پہ فضیلت ذکر نہیں کی ہے۔ یعنی کہ یوں فرماتے نا کہ جو کوئی کانٹا رستے سے ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، تو یہ حکم پھر سب کے لیے ہو جاتا، پھر آپ ہٹاتے تو ضرور۔ لیکن یہاں ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو دیکھا اور پسند فرمایا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دی، تو یہ بخشش و مغفرت اس فعل کے ساتھ خاص ہوگی اس شخص کے لیے، ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظن قائم کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت بھی فرما دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر کوئی آج کانٹا ہٹاتا ہے تو حتمی طور پر حکم نہیں دے سکتے ہیں، 100% شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری تو بخشش ہوئی کیونکہ حدیث میں سے آیا، نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی بخشش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام ایک شخص کو عطا فرمایا تھا۔ یہاں مقام غور یہ ہے کہ اگر ایک کانٹا روڈ پہ پڑا ہوا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو چبھے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے باعث تکلیف بنے، متوقع ہے، ممکن ہے کہ کسی کا پاؤں پڑ جائے اور وہ زخمی ہو، تو جہاں پر صرف امکان ہے اگر وہاں پر اٹھا کر اس کو سائیڈ میں کر دیا تو اس پہ اجر و ثواب ہے، اور جہاں یقین ہو اگر وہاں کوئی اہتمام کیا جائے تو کتنا اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں خاص طور پہ کراچی میں بیچ روڈوں پہ گٹر کھلے ہوئے ہیں اور تیز رفتار موٹر سائیکلیں آتی ہیں، بعض اوقات وہ گٹر کھلے ہوتے ہیں گٹر میں، اب پورا تو جاتے نہیں اندر، تو ایک دم گئے اڑ کے وہ گیا بیچارہ اسکوٹر والا وہاں جا کے گیا، بعض اوقات پیچھے عورت بیٹھی ہوتی ہے، آگے بچے ہوتے ہیں، عورت اڑ کے اس کے اوپر سے جاتی ہے اور بچہ جاتا ہے، اس کے کسی کا منہ ٹوٹتا ہے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ جو ہے اس کے ارد گرد پتھر لگا دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایک لال کپڑا ایک ڈنڈے میں باندھ کے ڈنڈا بیچ میں گاڑ دیتے ہیں تو وہ دور سے ہلتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ہوشیار، خود ہی ہوشیار ہو جائیے یہاں پر، ورنہ پھر گھر میں آپ بستر کے اوپر ہی پہنچیں گے۔ تو اس طرح کی یہ اہتمام بہت اچھی بات ہے کہ یقینی طور پہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ وہ چلتا ہوا روڈ ہے، اس میں ایسا ہوگا۔ تو اب ذرا وہ بہن بھائی بھی اور مجھ سمیت ہم میں بھی غور کرتا ہوں، ہم غور کریں کہ جب ایک چیز تکلیف کا سبب بن سکتی ہے، ممکن ہے، یقین نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت اگر جاری فرما رہا ہے تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے بلکہ ان سے تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہے؟ تو میں اس پر بارہا کلام کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے روڈوں پہ اسپیڈ بریکرز بنا دیتے ہیں، از خود لوگ بنا دیتے ہیں، اب اتنے زیادہ اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں، ہر ایک کو مجھے لگتا ہے کہ شوق ہے کہ میری گلی کے آگے کی اسپیڈ بریکر ہو، اور وہ ایک بنائے گا، چند قدم کے فاصلے پہ دوسرا بنا دے گا، تیسرا بنا دے گا، چوتھا بنا دے گا، یعنی پھدکتے جاؤ اس کے، اگر گاڑی آپ لے کے جا رہے ہیں موٹر سائیکل تو پھدکتا ہوا بیچارہ جاتا ہے، اور جو 5 منٹ کا رستہ ہے بعض اوقات 15 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے۔ چلیں آپ نے کہا جی ہمارے گھر سے بچے نکلتے ہیں، اسکول ہے اس کے آگے بنا دیا، تو پھر بنائیں ایسا کہ جو باعث تکلیف نہ ہو، یوں بنائیں گے اتنا اونچا اور ایک دم یوں،
یعنی یوں چڑھے گا ایک دم نیچے جائے گا، زور سے جھٹکا لگے گا، گاڑی کے نیچے ٹکراتا ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے بھائی کچھ عقل کے ناخن لو۔ یہ زیادہ تر وہ بناتے ہیں جن کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ کار ہے، وہ ویسے بیچارے وہ چنگچی وغیرہ میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کس کی گاڑی کا، نئی گاڑی کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اسکوٹر والا پھدک کر کس طرح ڈس بیلنس ہو کے فیملی کو سنبھال کے نکل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر بنانا ہی ہے، آپ کو شوق زیادہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایکسیڈنٹ وغیرہ رکیں گے یا بچوں وغیرہ اسکول وغیرہ میں ذرا پروٹیکشن ہو جائے گی، تو ذرا سا اس کو یوں بنائیں، تھوڑا سلوپ میں بنائیں اس طریقے سے کہ آرام سے چڑھ کر یوں، اور تھوڑا سا اونچا ضرور کر دیں اس کو۔ چلو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی آرام سے کریں گے تو ایسا جائیں گے تیز تیز، اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیجئے بس۔ لیکن اتنا کریں کہ جب گاڑی کا ٹائر یوں چڑھتا ہے تو اترتے ہوئے اس کے اوپر ہی سے اترے، یوں نہیں کہ یوں چڑھے تو ایک دم یوں نیچے گرے۔ وہ جب گرتا ہے تو گاڑی کے اندر باڈی کے اوپر چوٹ لگتی ہے بہت زیادہ، اور میں خود اس کوفت کا بہت زیادہ شکار رہا ہوں، اور اب بھی رہتے ہیں کراچی کے مختلف علاقے، اور بعض جگہ میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر لگتا ہے کہ کوئی جنوں کے ٹرک کو روکنے کے لیے بنائے۔ وہ اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے، وہ اصل میں کار بریکر ہوتے ہیں، وہ بس بریکر ہوتے ہیں، اتنے اونچے اونچے یوں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، وہاں پہ گھوڑے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں بنا کر، بنانے والا تو بنا کے فارغ ہو گیا، اب لوگ گر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں جو سن رہے ہیں اگر میری یہ بات، جو ایسے بنانے والے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے گی، اذیت ہوتی رہے گی، پریشانی ہوتی رہے گی، آپ تو سمجھ رہے ہیں جی ہم نے پروٹیکشن کر دی ہے جتنے، اور لوگ ہمارے کراچی کے تو اتنے سمجھدار ہیں، کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے اس کے بیچ میں سے اس کو کاٹ دیں گے۔ اب موٹر سائیکل والے اس بیچ میں سے نکلتے ہیں، وہ سب اپنے کھانچے نکال ہی لیتے ہیں، وہ ان اسپیڈ بریکرز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو بیچارے گاڑی والے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے، ویگن بس والوں کو بہت دقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور یہ چنگچی والے بیچارے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ جو موٹر سائیکل رکشہ ہوتا ہے، چڑھے گا تو وہیں پہ پھنس جائے گا وہ اسپیڈ بریکر میں، وہ گر 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 پورے طاقت لگا رہا ہے، وہ چل ہی نہیں رہے، پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں پی پی، اور اس کے بیچارے کا بند ہو جاتا ہے، سواریاں اتر رہی ہیں، دھکا لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسپیڈ بریکر اتنا اونچا بنایا ہوا ہے کہ پچھلا ٹائر اس پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی پاور کم ہوتی ہے اسکوٹر کی، سواریاں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے بیچارے اذیت میں لوگ ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح بنانے والے دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہے اس طرح کا، یا آپ کے اطراف میں کوئی ہے جن کو آپ جانتے ہو، تو کوشش کریں آپ کہ اس کو تھوڑا یوں سلوپ میں بنائیں، اس طرح کہ اس پہ اگر چڑھے موٹر سائیکل تو بڑے آرام سے ہی یوں اترے، کار اس پہ چڑھے تو آرام سے ہی اترے، یوں نہ ہو کہ یوں چڑھے اور ایک دم یوں گرے، تو اس سے باڈی پہ لگتا ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اور بے دھیانی میں اگر کوئی موٹر سائیکل والا آ جائے اور وہ اسپیڈ بریکر نہ دیکھ سکے تو پرابلم ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ دیکھیے، ایک تو کانٹا ہٹا کے بخشش و مغفرت حاصل کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ کوئی تمہاری وجہ سے تکلیف کا شکار نہ ہو۔ حالانکہ اس نے کانٹا نہیں پھینکا تھا کہ چلو پھینکا پھر ہٹایا تو اپنے پہلے اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، پھر اس کو شرمندگی ہٹا دیا، نہیں، وہ تو کسی اور نے گرایا تھا، اس کی بخشش و مغفرت۔ اور ایک ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی تکلیف پہنچانے والا کام کریں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کے ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے، اور شاید اس سے بعض لوگ ناراض ہوں گے، اور میرے خیال میں اس پہ شاید کوئی بہت ہی مشکل ہے کہ عمل کریں۔ فقہاء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی دکان کے آگے کی جگہ گھیر لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنا سودا بیچتے ہیں، اس طرح کے چلنے والوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ گناہگار ہوں گے۔ اور بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ ایسی جگہ سے خریدا نہ جائے تاکہ ان کو عبرت ہو کہ جو رستہ روک کر اپنا سودا بیچ رہا ہو، کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے، اور یہ مطلب دوسروں کو تکلیف پہنچانا، میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ سخت برا ہے اور اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دکانوں کے آگے، یعنی یہ دکان ہے تو روڈ کے اوپر سامان پھیلایا ہوا، پھر اس کے بعد موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد کاریں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد چنگچی کا قبضہ ہے، تو اتنی چوڑے چوڑے روڈ ہیں، اور جب یہ گھیر لیتے ہیں تو اتنی سی روڈ رہ جاتی ہے۔ اب ٹریفک کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، سب کچھ، کوئی پرواہ نہیں ہے دکان والوں کو لگے ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ میں نے وہی کہا کہ میری بات شاید بہت سو کو ناگوار گزرے گی کہ یار بس چلتا ہے، یعنی مولوی لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو میدان محشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جتنی آپ جگہ گھیر رہے ہیں،
جتنے لوگوں کو کوفت اور اذیت ہو رہی ہے آپ بالکل قابل گرفت ہیں، اور یہ عذر نہیں چل سکتا کہ سب کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا، میں نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا. بھئی سب کر رہے ہیں کرنے دیں، فرق پڑے گا. اس طریقے سے فرق پڑے گا جب میدان معاشر میں پہنچیں گے سارے شرمندہ ہوں گے اور آپ خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر بالفرض اب دیکھیں اگر یہی معاملہ ہے کہ سب کر رہے ہیں میں کر لوں تو کیا ہے، تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں. تو کیا میرے لیے یہ صحیح ہوگا کہ میں بھی گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کر کہوں یار اتنے سارے چھین رہے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ تو کیا کہیں گے آپ مجھے؟ لازم بات ہے میری اس دلیل کا رد کریں گے کہ اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ان کا حرام کام آپ کے لیے دلیل کیسے بن گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں. ایسے بہت سے ٹھیلے والے ہوتے ہیں وہ اتنا آگے لا کے اپنے ٹھیلے لگا لیتے ہیں، دکانوں کے پہلے دکانیں ہیں پھر آگے موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں ان سے آگے ٹھیلے لگا لیے، اور ٹھیلے پہ پھر عوام کا رش. تو پھر جو اصل روڈ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اور ہارن پھر بیچارے لوگوں کے تکلیفیں ہو رہی ہیں، دیر سے پہنچ رہے، ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں روڈ کے کنجسٹ ہونے کی وجہ سے، اور وہ بیچارہ اندر مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور وہ کھڑے ہو کے آرام سے اپنے آم بیچ رہا ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرے. اگر آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے، اچھا اب بولتے ہیں یار بھائی اب ہم کہاں جائیں، ہم بھی تو غریب ہیں. غریب ہے، اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ اور توکل کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وہ تو اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے. آپ تھوڑا سا رستہ چھوڑ کر تھوڑا سا سائیڈ میں کھڑے ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ یار لوکیشن بہت اچھی ہے یہاں کھڑا ہو جاؤں. لوگوں کو تکلیف تو ہوگی لیکن لوگ بہت زیادہ ہیں، کسی نہ کسی کی نگاہ پڑے گی سودا بک جائے گا. اتنا ہی سودا بکے گا جتنا اللہ نے اس دن آپ کی قسمت میں لکھا ہے، چاہے آپ سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سامنے ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں رکتے، بس اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اندر جاتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا بھی سودا بک رہا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اب دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے، اپنی زبان سے سامنے والے کو تکلیف اور اذیت دینا، جان بوجھ کے سازشیں کرنا، اسی طرح آفیسز وغیرہ کے اندر، اداروں کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ سب چیزیں غلط اور حرام ہیں. یہ ثابت کر رہی ہے، یہ حدیث پاک نے ثابت کیا کہ اگر آپ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو رکیں گے تو یہ آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا پروانہ لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچتے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.